اور یوں کہنا حتت اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں، وسنزید المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو مزید ہم اجر و ثواب اور انعامات سے نوازیں۔ یہ کب کا واقعہ آئے گا یاد رکھو۔ بنی اسرائیل، ہماری زبان میں کہہ لو یہودی، ان کا نام مذہباً یہودی ہے اور نسلاً بنی اسرائیل ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے، پھر 12 بیٹوں کی اولاد، 12 خاندان، یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ جیسے آج کل اسرائیل میں ہے نا یہودیاں، ان کی حکومت ہے، تو یہ جب مصر سے ہجرت کر کے نکلے، ان کی تعداد تھی 6,70,000۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر سے چلے ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف۔ راستے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ ملک شام پر ایک کافر قوم بنو عمالقہ قابض ہے، لہذا تم ان سے جہاد کرو، اس قوم سے، اور ہم تمہیں کامیابی دیں گے، اور یہ ارض مقدسہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، ارض المقدسہ التي كتب اللہ لكم، صرف تم داخل ہو جاؤ اندر، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے جب جہاد کا حکم دیا ہے تو اس قوم کے حالات معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی منتخب کیے، جاسوس بنا کر ان کو بھیجا ہے ملک شام میں، فلسطین میں، کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ 12 آدمی جب ملک شام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت زرخیز علاقہ ہے، باغات ہیں، بڑے بڑے پھل وہاں کے، انار، انگور، باغات ہی باغات ہیں، لیکن جو قوم تھی نا بہت طاقتور قوم تھی، پیڑ والے تھے، جیسے پرانی زبان میں راکشس بولتے ہیں، راکشس۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مراٹھی پڑھے ہوں گے، میں بھی مراٹھی میڈیم سے ہوں، غلطی سے عالم بن گیا ابھی، اللہ ہمارے استاذ کو غریب سے رحمت کرتا ہے۔ 5ویں کلاس میں تھے مراٹھی، ہمارے استاد نے کہا میں عالم کون بنتا ہے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، ہم بھی نہیں اٹھ رہے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا وہ تو عالم بنے گا۔ اللہ نے ان کی زبان مبارک کی، 40 سال سے اللہ قرآن کے دل پر لے آئے، یہ سب ثواب اور کوئی پہنچے گا، جو سبب بنے ان کو ثواب ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں اپنی طرف سے کسی بچے کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، تم تو چلے جاؤ گے اپنے خبر میں، وہاں بھی اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، صدقہ جاریہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دے،
تو جب تک وہ مسجد رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، تلاوت ہوتی رہے گی، اس کا ثواب اس مسجد بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ۔ صحابہ نے کہا حضور ہم غریب لوگ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، پھر اتنا ثواب ملتا کیا؟ حضور نے فرمایا ایک انڈے کے برابر بھی پتھر مسجد کی تعمیر کے لیے لگایا، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ کیا خوشخبری ہے مسلمان! اگر کہیں مسجد تعمیر ہوئی، کوئی آیا چندے جگہ وہاں ٹیڑے نمبر کرو، کیا جی اٹھ کے نہیں چاہ جاتے کیا مجلے کو ملا تھا کیا؟ ہاں تمہاری خوش قسمتی ہے۔ تو پوری مسجد بنائے تو بھی اللہ ثواب دے گا، اور اگر ایک اینٹ بھی لگا دی، حضور نے فرمایا انڈے کے برابر بھی اگر کسی نے کبوتری کے انڈے کے برابر بھی کسی نے پتھر مسجد کی تعمیر میں لگایا، اللہ پوری مسجد تعمیر کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ یاد رکھو، لیکن شرط ہے نیت خالص ہونا، مان محمود کے واسطے نہیں۔ کیا جی غلام مسجد بنائے، حضور کا بات ہے ہماری مسجد ہے، ہم بنائے سے ہمارے باپ بنائے سے پورا ثواب چلے گا، اس کا کام نہیں۔ نام محمود نہیں، شہرت نہیں، اخلاص کے واسطے اللہ۔ دیکھو اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ اللہ کوانٹٹی کو نہیں چاہتا، اللہ کوالٹی کو پسند کرتا ہے۔ تھوڑی نیکی کرو اخلاص کے ساتھ، یہ بہتر ہے بہت زیادہ نیکیوں سے اس میں ریاکاری اور نام محمود اور شہرت ہو۔ تو تین چیزیں حضور نے فرمایا، آدمی مر جاتا ہے اور اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں برابر اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، نمبر ایک صدقہ جاریہ، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی مسجد بنایا، اور خالی مسجد بنانا ثواب نہیں ہے۔ اس محلے میں پانی کی تکلیف ہے، وہ بورنگ لگا دیا ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ اسی طرح سے روڈ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، روڈ بنا دیا لوگوں نے، رفاع عام کا کام کر دیا، لوگوں کو سکون ملا۔ ہم کی دعائیں جب تک روڈ رہے گی نا تو ان کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے لیڈر مر کے کھبنی میں گیا ثواب ملے گا۔ اللہ کسی کو خدمت کا موقع دیتے، شہر کا کوئی اگر میئر بن جائے، کونسلر بن جائے، تو گھوڑا لے کے کھینچو کو اپنے طرف، بلکہ رفاع عام کے کام، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں جی، یہ بھی دین ہے۔ یہ اللہ نے ایک فاحشہ رنڈی کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا۔ حضور فرماتے ہیں معراج میں میں نے جنت میں اس عورت کو دیکھا۔ آپ بتاؤ، ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے گناہ بخش کر اسے جنت میں داخل کیا۔ تو کیا اگر ہم مسلمان ہو کر یہ کام کریں اللہ ثواب نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ دیوانے بن کے نمو سنو کیا ہوئی؟ ارے ہاؤ میں تو نہ بولو، بے شک اللہ کا فرمایا ہے۔ تو صدقہ جاریہ صرف مسجد یا مدرسے بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ رفاع عام کا کام جس سے عوام کو سکون حاصل ہو، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔
جائیے. اب تم نے کسی کو عامل بنایا, اس نے پھر دوسرے کو بنایا, اس نے تیسرے کو, تم نے کسی کو عالم بنایا, پھر اس کے شاگرد کے شاگرد سلسلہ جب تک چلے گا اور سب کا ثواب اس پہلے والے کو ملے گا, چاہے مر کے خبر میں کیوں نہیں چلے گا, ثواب ملتا ہے. اور تیسرے اولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر ہے. اپنی اولاد کو نیک بناؤ. تم چاہے گنہگار سے دنیا سے چلے, تمہاری اولاد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتی ہے, اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, اللہ میرے ماں باپ سے عذاب دور کر دے, میرے ماں باپ کو جنت عطا کر دے. اللہ نیک اولاد کی دعا پر ماں باپ کی بخشش کر دے. اپنے اولاد کو سوچتے ہیں کب فیوچر بنیں گے, ان کو پڑھا لکھا کے بہت بڑا آدمی بناؤ, منع نہیں ہے, لیکن اس کو نیک بناؤ, کم سے کم دعا تو دے. اب نماز جنازہ کے لیے کیا کرتے ہیں, مولسامہ پر رکھتے ہیں, امام صاحب نماز پڑھائیے جنازے کی. کیوں؟ امام تمہارا نوکر ہے, باپ تمہارا مرا, تم پڑھو نماز. اور صحیح تو یہی ہے کہ وارث نماز پڑھائے, کیونکہ اگر وارث نماز پڑھے گا اور دعا کرے گا تو دل و جان سے کرے گا, تڑپ سے کرے گا. اور کرایہ کا امام صاحب جو ہے کھڑے کر دیے, انہیں بھی دعا بوجھ پڑتا ہے, لیکن وہ جو تڑپ اولاد میں ہونا چاہیے اس میں کہاں سے لاتے ہیں. بوگر میرے پاؤں میں لگی تو میرے کو رونا چاہیے نا جی. نہیں, کرائے سے آدمی یہ 100 روپئے کے طرح وہ میرے پاؤں میں جو ہے مارنا ہے, جمتا کیا مجرگوں والے نہیں جمتا. کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا تو علم دو کہ تمہارے لیے دعائیں خیر ہے. حضور فرماتے ہیں اولاد کی دعا ماں باپ کے بہت ضرور قبول ہوتی ہے. اور ولد صالح یدعو لہ, حدیث پاک میں جنت میں اللہ ایک جنتی کا درجہ بلند کرے گا. تو جنتی عرض کرے گا پروردگار, میں تو مرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا نہیں, اچانک میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا. اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے کی تیرے کی دعا کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند ہوتا ہے. تو اولاد کو نیک بناؤ, یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ ہدایت کے لوگوں سے ایثار ثواب کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کریں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے, ختم نہیں. تو یہ آیت شریفہ کے متعلق ہم تفصیل بیان کر رہے تھے. یاد رکھو قرآن کوئی کاپی نہیں ہے کہ بڑے ترجمہ کرے اور جھالا کا جھالا. قرآن کا ہدایت کے لیے آیا, اتمام و تبیین ہے, اس میں سمجھانا اور سمجھنا ہے. یہ تفصیل کرو تو کیا, قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھانا. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی منتخب کیے اور ان کو اس ملک میں بھیجا. انہوں نے دیکھا واہ بغیچے ہیں, اس میں بڑے بڑے پھل ہیں اور خوشحالی ہے, لیکن وہاں کی قوم کو دیکھا
پہنچے ہوئے ان فیہا قوما جباری بہت طاقتور قوم وہاں پہ خابص تھی اس ملک کے شام تھے. اب وہ جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رپورٹ پیش کی. کہنے لگے حضرت فلاں تو بہت ہے وہاں، لیکن جو قوم ہے نا ان سے ہم لڑ نہیں سکتے. نہیں رے بھائی، وہ شیطان کے جیسے ہیں، ان سے وہ ہے طاقتور ڈانٹ گئے، ان سے کیسا لڑنا. حضرت موسیٰ نے فرمایا چپ رہو، یہ قوم کو سنائیں گے نا پوری قوم بدھل ہو جائے گی. قوم کو خالی پھلوں کا بتاؤ، ترغیب ہو. اور اللہ کا وعدہ ہے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خالی تم جب دو قدم آگے بڑھو، اللہ آپ کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دے گا اور اللہ تمہیں کامیابی دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. وہ 12 میں سے 2 تو قائم رہے اپنی بات پر، موسیٰ کے وعدے پر. باقی 10 جو تھے ہیبتیں، انہوں نے پوری قوم کو بزدل بنایا. 2 آدمی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر قائم، وہ 2 لوگ تھے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کالب بن یوفنا، موسیٰ علیہ السلام کے بہن بھی تھے. اور دوسرے یوشع بن نون، جو یوسف علیہ السلام کے بڑے پوتے تھے. اور یہ دونوں کو اللہ نے بعد میں نبی بنایا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دونوں نبی بنائے، یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا پیغمبر بنے. باقی 10 نے جو ہے نا پورے قوم کو بزدل بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے چلو رے بھائی لڑنے کے واسطے ان سے. قوم نے کہا موسیٰ ہم تو نہیں کھاتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو اور تیرا خدا دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے. ہم بھی لڑتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے. اللہ سے دعا کی اللہ میرا زور صرف میرے بھائی ہارون پہ چل سکتا ہے، یہ قوم پہ میرا زور نہیں چل سکتا ہے. اللہ یہ قوم تیرے حکم کا انکار کرتی ہے، تو اپنی پکڑ میں ان کو لے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قوم کو ہم سزا یہ دے رہے ہیں کہ ہم 40 سال کے لیے اس فتح کو روک دیتے. ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ سرزمین پر فتح ہم روک دیتے، اب وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے. اور 40 سال تک یہ اسی وادی میں بھٹکتے رہے. انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، ملک شام کی سرزمین میں 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض، اب یہ اسی میدان میں چکر کاٹتے رہیں گے، نہ پیچھے مصر جا سکیں گے نہ آگے ملک شام میں جا سکیں گے. یہ 10 میل کا میدان پہاڑی بنی اسرائیل کے لیے جیل خانہ بنا دیا گیا. صبح چلتے رہے، شام میں تھکتے رہے، کہتے ہیں ذرا سو لیں گے، صبح اٹھ کے آگے چلتے. صبح جب اٹھتے دیکھتے ہیں اب ہم یہاں سے کہتے ہیں نا اور یہاں جائیں. رات بھر چلتے ہوئے تھکتے ہیں، سو جاتے ہیں. دیکھیں گے بعد میں جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہاں سے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ زمین ان کے لیے بھول بھلیاں بن گئی. اسی لیے اس کو وادی پی کہا جاتا ہے، کہ ملک مصر اور ملک شام کے درمیان کا میدان، پہاڑی میدان.
40 سال اللہ نے سزا دی وادی تین میں۔ اچھا جی، پھر وادی تین میں کھانے کی ضرورت پڑی، اللہ نے ان کے لیے پھر بھی من اور سلوہ نازل کیا۔ پانی کی ضرورت پڑی، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا پتھر پہ لاٹھی مارو، اس میں سے 12 بورنگیں جاری ہو گئے، 12 چشمے، 12 نہریں گویا بن گئی اور ان کے پانی کا انتظام ہوا۔ رات کے وقت اندھیرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روشن مینار کھڑا کر دیا، اور گرما کے زمانے میں جب گرمی سے تنگ آ گئے اللہ نے ابر کا سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ نے اتنا انتظام کیا